تو ہو گیا بھی، ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی مومن ہوتا ہے. وہ اللہ دینا آمنو تو یہ ہو گیا. وَقَانُوا مُسْلِمِينَ مسلمان نام رکھ لیا. دونوں شرطیں پوری ہو گئیں. پیدائشی ہو گیا مومن اور مسلمان تو قوم ہے ہی. تو دو ہی شرطیں تھیں قرآن نے جو آیت کی تھیں، اور اس کے بعد جو اس کا وہ نتیجہ ہے پھر کہ خوف بھی نہیں ہوگا اور حزن بھی نہیں ہوگا تو اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں وہ دو شرطیں پوری کرنے کے بعد ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. میں نے یہ عرض کیا ہوا ہے مرنے کے بعد کی زندگی، وہاں کی جنت وہاں کی جہنم، اس پر ہمارا ایمان ہے، بنیادی شرط ہے ایمان کی. لیکن ایک چیز ہے، جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جنت جہنم والی باتیں قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں ہم، اس دنیا سے ان کا واسطہ نہیں رہتا. اور دین میں یہ چیز یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل آگے چلتی ہے. جنتی معاشرہ یہاں قائم ہوتا ہے، جہنم کی آگ کے شعلے یہاں بھڑکتے ہیں. وہ شعلے باہر نہیں نظر آتے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کے اس جہنم کی آگ کے شعلے جو دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں. کیوں عزیزان من، ہے نا یہ جہنم موجود آپ کے ہاں، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا قیامت کا آپ کو. یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں اب بتا سکتا کہ جسے جنت قرآن نے کہا ہے اس کی بھی کچھ بات کر دوں. جہنم کی بات تو یہ کی جا سکتی ہے نا. اسی دنیا کے اندر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. جنت کے متعلق یا جہنم بعد میں جو آنے والی ہے اس کے متعلق تو قرآن نے کہا مسلو، وہ ہم اس کی مثال دے کے ہم بیان کر سکتے ہیں، تمہیں بتا نہیں یہاں سکتے کہ وہ فی الحقیقت ان ریالٹی کیا ہوگی، تم نہیں سمجھ سکتے اپنے شعور کی موجودہ سطح پر. اسی لیے ہم اسے مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں. لیکن اس دنیا کے اندر جو جنت، اس معاشرے کی روح سے جنت یہاں قائم ہوتی ہے، وہ تو دکھائی جا سکتی ہے. دکھائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے، وہ جنت قائم کر کے یہاں سے. یہی وہی جنت یہاں تھی. اس سے پہلے کہ جہنم کا نقشہ بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس جنت کا نقشہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. تم اور تمہارے رفقا. یہ ازواج ہمارے ہاں تو ترجمہ زوج بیوی ہوتا ہے نا، صرف قرآن کریم میں رفقا کو کہتے ہیں، ہم آہنگ ساتھ چلنے والے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تم اور تمہارے ساتھی. اب یہ انفرادی نہ رہی، میں دوسری جگہ بیان کروں گا. سورہ زمر شاید آگے ابھی آتی ہے، یہ آ گئی تھی، وہ گروہ در گروہ آ چکی تھی. یہ انفرادی چیز نہیں ہے، یہ اجتماعی چیز ہے. ادخلوا عبادی وادخلوا جنتی، یہ ہے میرے بندوں کے ساتھ مل جا اور جنت میں داخل ہو جا، قرآن کہتا ہے. تو ازواجکم کے مارے یہی ہے. اب یہ لفظ ہے یہاں تحبرون. حبر عربی زبان میں ہر خوش آئند چیز کو کہتے ہیں، اور لغت کی روح سے اس کے معنی اچھی موسیقی بھی ہے. لیکن وہ چیزیں جتنی بھی ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت نے حرام قرار دی ہوئی ہیں، ان کا تو ذکر کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے صاحب. یہ کہنا کہ موسیقی ہی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ تو فوراً قدغن لگ جاتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اتنی چیز پہ تو لگاتے ہیں. آگے جو ہے
یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، کہ وہاں یہ طباق، تشتریاں، پلیٹس، گلاس، پیالے، یہ سونے کے ہوں گے۔ اب اس پہ نہیں یہ حضرات آتے کہ سونا اور چاندی تو تم یہاں حرام قرار دیتے ہو، تو جنت میں تو یہ بھی ہے، آگے حریر و اطلس بھی ہے جنت میں، یہاں یہ ریشمی لباس جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں مردوں کے لیے۔ تو اب یہ چیزیں جو یہاں تم اس طرح حرام قرار دیتے ہو، جنت میں وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہی ہوگا۔ اور مشکل یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہاں کاٹن کا بھی کوئی ہوگا وہاں لباس، کہ چلو ہم وہی لے لیں اپنے لیے، وہاں تو ہوگا ہی ہے۔ عجیب بات ہے عزیزہ نعمان، کوئی سوچتا نہیں ہے کہ بات جو میں نے پچھلی دفعہ لکھا تھا، سوچا کرو عزیزہ، سوچا کرو۔ پیمفلٹ بھی آ گیا، شیخ صاحب کہتے ہیں اس میرے مقالہ کا پیمفلٹ بھی آ گیا ہے باہر سے۔ سوچا کرو، ایک ہی بات ہے عزیزہ نعمان۔ یعنی اسی آیت میں یحبرون کا میں نے یہ کہا کہ اس کے معنی موسیقی بھی ہیں، تو پوچھو نہیں کیا شور مچنا ہی تھا۔ موسیقی کے سمجھنے کے لیے ایک حصے لطیف کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں وہ حص نصیب نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ اپنی معرومی کا افسوس کریں، وہ کبا چاہتا بھی سارے کبے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا موسیقی کو حرام قرار دو، ہمارا وید ہی نہیں کھلے گا کہ ان کو اس کی اپریسیشن ہی نہیں آتی۔ وہ کیا شور میں کہہ گیا ہے وہ فیض کہ جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ یہ عزیزہ نعمان وہ جنتی معاشرہ جس کے اندر قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے گا، اس سے یہ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ وہ حدود ٹوٹ جائیں تو پھر تو عزیزہ نعمان روٹی کا ایک لقمہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اقوام، ہاں، اور سنیے جنت کے اندر کیا ہوگا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ کہا تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، جو تم چاہو گے ملے گا۔ آپ کو یاد ہے وہ آیت میں ہمیشہ اس کے بعد پڑھا کر، دوسرے مقام پہ ہے، جو تم چاہو گے، جو تمہاری آرزو ہوگی وہ پوری ہوگی۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، غالباً 50/35، جو تمہاری خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی، اور ہمارے پاس اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگا دینے کے لیے۔ کیا بات ہے! ورنہ اگر اتنا جو کہہ دیا جاتا کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں مل جائے گا، تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے جو میں ہر بار دہرایا کرتا ہوں، جو خدا نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہنے کی بات وہی ہے کہ تم کیا اور تمہاری خواہشیں اور آرزویں کیا بڑی محدود ہوتی ہیں۔ تم تو اپنے محدود پیمانے کے مطابق ہی مانگو گے نا ہم سے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری ارتقائی منازل میں جب تم نے آگے جانا ہے تو اس سے زیادہ کی ضرورت پڑنی ہے۔ ہم نے تمہارے لیے وہ بھی رکھ چھوڑا ہوا ہے۔ بچہ تو مٹی کے گھوڑے سے، کھلونے سے، ٹین کے موٹر سائیکل سے خوش ہو جاتا ہے، وہ تو لے دیتا ہے باپ اس کو کہ وہی خوش ہوگا، لیکن ساری زندگی کے لیے وہ ٹین کا موٹر سائیکل نہیں اس کے لیے رکھتا، وہ سچ مچ کی موٹر بھی اس کے لیے رکھتا ہے کہ بیٹا میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ بنا رہا ہوں۔ کیا بات ہے اس دینے والے کا کہ ہماری مانگ اور ہماری آرزوؤں تک محدود نہیں رکھا۔ کہا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اور کیا ضرورت پڑے گی بڑے ہو کر، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ وہ تلذ الاعین، یہ چیز جو ہے جنت نگاہ ہونا کسی چیز کا بڑی چیز، پہلی چیز جو اپریسیشن کی اور تسکین کی ہوتی ہے وہ تو نگاہ سے ہوتی ہے، نگاہ کی لذت۔ لیکن آپ دیکھیے بار بار قرآن یہ کہتا ہے، پہلے تو میں وہ ایک آیت حوالے